بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب مختلف اوقات میں ان کی فون آتے ہیں اور ایک قصے کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں۔ اس قصے کی کیا حیثیت ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے وہ قصہ آپ سن لیں۔ قصہ اس طرح ہے کہ ایک عورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کی اولاد نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام سے اس عورت نے درخواست کی کہ آپ کوئی ٹور پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو آپ اللہ سے پوچھ لیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو یہ خبر دے دی کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو وہ بیچاری رونے لگی اور تڑپنے لگی اور پھر صبر کرنے لگی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں ایک فقیر کا گزر ہوا اور اس فقیر نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دے دے۔ تو اس عورت نے اس کی روٹی کا انتظام کیا اور وہ فقیر کہنے لگا کہ جتنی روٹیاں دو گی ہر روٹی کی عوض میں ایک بیٹا ملے گا۔ تو اس عورت نے 4 روٹیاں پکا کر فقیر کو دے دی۔ فقیر نے کہا کہ تیرے 4 بیٹے ہوں گے۔ پھر اس عورت کی یقین بات دیگر 4 بیٹے پیدا ہو گئے اور بڑی بھی ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ وہاں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو عورت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہ دیکھو میرے بیٹے، یہ 4 بیٹے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس ملاقات کرنے گئے تو پوچھنے لگے کہ یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اس کے تو 4 بیٹے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسا کرو، آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا، یہ پلیٹ لے لو، یہ چوری لے لو اور مجھے انسان کا گوشت چاہیے، وہ لا دو۔ موسیٰ علیہ السلام پلیٹ اور چوری لے کر وہ پوری بستی میں پھر رہے تھے کہ اللہ کو انسان کا گوشت چاہیے، اللہ کو انسان کا گوشت چاہیے، لیکن کسی نے گوشت نہیں دی۔ اتنے میں اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، ایک فقیر، ایک ملنگ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسانی گوشت طلب کیا ہے اور اس بستی میں کسی نے گوشت نہیں دیا۔ اس فقیر نے کہا لے آؤ، اللہ تعالیٰ کو کہاں کا گوشت چاہیے؟ اپنے جسم کے مختلف حصوں سے اس نے گوشت کاٹا اور پلیٹ پر کے دے دیا، کہا لے جاؤ، اللہ کو دے دو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ گوشت اللہ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ وہی آدمی تھا، وہی ملنگ تھا، وہ فقیر تھا جس نے عورت کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، جب میں نے آپ کو چوری اور پلیٹ دے دی کہ انسانی گوشت دے دو، انسان تو آپ بھی تھے، آپ اپنا گوشت دے دیتے، لیکن دیکھو پھر آپ پوری بستی میں پھرے، کسی نے آپ کو گوشت نہیں دیا، اس آدمی نے آپ کو گوشت دے دیا، تو جو میرے لیے اپنا گوشت کاٹ کے دیتا ہے، میں اپنے فیصلے بھی اس کے لیے تبدیل کر لیتا ہوں۔ اب یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اچھے خاصے علماء بھی بیان کر دیتے ہیں، پیر لوگ بھی بیان کر دیتے ہیں، کچھ تبلیغی بھائی بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے یہ بتا دیا کہ فلاں حضرت نے یہ قصہ بیان کیا، یا فلاں تبلیغی ساتھی نے یہ بیان کیا، یا فلاں پیر صاحب نے بیان کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہر عقل اور شعور رکھنے والا انسان جب اس قصے کو سنتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور سوال کرنے والوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ دیکھو، ایک پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر سے ایک ملنگ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تب تو انہوں نے سوال کیا۔ تو
جو بھی عقل مند آدمی، دین کے اعتبار سے عقل شعور رکھنے والا انسان جب اس کو سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لو اور دونوں کان کھول کے سن لو کہ یہ قصہ، اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ قصہ قصاص نے، مقرر قسم کے لوگوں نے، قصے بیان کرنے والے لوگوں نے اس کو گڑھا ہے، اور بعض صوفیوں نے اس کو گڑھا ہے۔ اسرائیلیات میں بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی اصل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ اسرائیلیات میں ہے۔ بعض ایسے جھوٹے قصے ہوتے ہیں کہ اسرائیلیات میں بھی اس کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں منقول ہے اس میں بھی اس کا کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ یہ قصہ خاص لوگ جو مقرر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی مارکیٹ چمکانے کے لیے لوگوں کو رلاتے ہیں یا ہنساتے ہیں یا چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، اس طرح بھی بنیاد باتیں بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بولتے ہیں قاص قصہ گو۔ ایک ہوتا ہے داعی صاف ستھرا دین بیان کرتا ہے، اور قاص قصے بیان کرتا ہے، لوگوں کو یا رلاتا ہے یا ہنساتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں صوفی صاحب اس قصے کو بیان کرتے ہیں، چونکہ پیر پرستی اور قبر پرستی تو یہ تو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ان لوگوں کا خاصہ ہے۔ پیر پرستی اور قبر پرستی یہ لازم ملزوم ہے، کیونکہ پیر صاحب جب مر جاتے ہیں پھر لوگ اس کے قبر کو، پہلے پیر صاحب کو سجدہ کرتے ہیں پھر قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ قصہ کیوں گڑھا ہے؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ولایت کا مرتبہ ایک ملنگ قلندر، اس کا مرتبہ پیغمبر سے بھی بڑا ہے، کہ جو بات پیغمبر کو سمجھ میں نہیں آئی اور جو قربانی پیغمبر نے نہیں دی وہ اس نے دی، تو اس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ساتھ بیعت کرو اور ہمارے خدمت کرو، اور اولیاء انبیاء سے افضل ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، جس کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، ایک ملنگ اور ایک قلندر، وہ ملنگ جو کہہ رہا تھا کہ میں بھوکا ہوں، اپنی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، اور وہ ایک عورت کو 4 بیٹے دیتے ہیں۔ بیٹے تو اللہ دیتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو بانجھ بنا دیتے ہیں۔ اور اس کی نمونے انبیاء میں بھی موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں، شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں، ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے، اور ہمارے پیغمبر کے بیٹے اور بیٹیاں۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے لیے، عیسیٰ علیہ السلام بانجھے، زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے بیٹا مانگنے کے لیے۔ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قصہ سن کر ایک انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کی وجہ سے اپنے فیصلے بھی تبدیل کر لیتا ہے، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ آئندہ کیا ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ ایک تقدیر محکم ہے جس میں تبدیلی نہیں آتی، اور ایک تقدیر یہ ہے کہ وہ معلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حوالے کر دیتا ہے، اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے فیصلے سے اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کوئی ملنگ، کوئی فقیر اور کوئی مجذوب، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انبیاء علیہ السلام افضل ترین مخلوق ہے، کوئی ملنگ اس سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ میں کوئی ملنگ نہیں تھا۔ ملنگ جس کے نہ بیوی ہوتے ہیں نہ بچے ہوتے ہیں اور روٹی لوگوں سے مانگتے ہیں، یہ تو کامل انسان ہی نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اللہ کے ہاں وہ انسان جو ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اپنی اولاد کی، بیوی بچوں کی، اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے اور وہ کسی پر بوجھ نہیں ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا۔ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، اس لیے یہ قصہ جھوٹا ہے۔ جو بھی اس کو بیان کرے اس کو تنبیہ کی جائے، اور یہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔